شرک فی الذات کیا ہے؟ شرک فی الذات کی پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناؤنا ترین شرک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ اس کی دو قسمیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں، اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس کی بدترین شکل وہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے یہ، جو عرب میں آباد تھے، قریش، ملت ابراہیم پر ہمیں انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ذات پہ شریک کر دیا۔ اولاد تو در حقیقت کسی کی ہستی کا تسلسل ہوتا ہے، اولاد اور والد ان کے درمیان ایک ہی نوع ہوگی۔ انسان کا بیٹا انسان ہے، حیوان کا بیٹا حیوان ہے، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے، لہذا خدا کا بیٹا خدا ہے، خدا کی بیٹی خدا ہے۔ اس قدر قریب لے آنا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ، باقی چیزوں میں کوئی ٹھوکریں کھائی ہیں علمی اعتبار سے، تعویل کے اعتبار سے، یہاں تو یوں سمجھیے کہ عریاں گھناؤنا ترین شرک ہے۔ یہ شرک یہود میں بھی پیدا ہوا، ان کے ایک حصے میں، بحیثیت مجموعی یہودی اس کا شکار نہیں ہوئے، اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہودی شرک فی العقیدہ جہاں تک تعلق ہے اس سے اکثر و بیشتر بحیثیت مجموعی بچے رہے، توحید فی العقیدہ پر قائم رہے، اور آج تک بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کا ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عزیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ وہ ہلاک ہو گئے تھے، برباد ہو چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے۔ نبوکدنضر نے ان کا شہر جو ہے اجاڑ دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا تھا، بالکل ہموار کر دیا زمین کے ساتھ، اور وہ 6 لاکھ کو قتل کر کے 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، عراق میں۔ اس قدر پستی کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام ذریعہ بنے، ان کی دعوت توبہ، لوگوں توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی خطاؤں پر استغفار کرو، چیخو چلاؤ گڑ گڑاؤ اللہ کی جناب۔ یہ جو ان کی توبہ کی پکار تھی، اس سے ان کے اندر ایک اصلاح کا عمل پیدا ہوا، پھر دنیا میں انہیں ایک سربلندی حاصل ہوئی۔ تو حضرت عزیر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ان کے مجموعی طور پر ہلاک اور ختم ہو جانے کے بعد اثر نو ایک حیات تازہ جو انہیں ملی دنیا میں، ان کی تاریخ میں، تو وہ حضرت عزیر کے ذریعے سے، لہذا ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا مقام اور مرتبہ جو ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ابن کے لفظ سے۔ البتہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا کہ ابن اور ولد میں فرق ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے جو پہنچا ہے اپنے کلائمیکس کو، نقطۂ عروج کو، وہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اس درجے آگے بڑھے صلبی بیٹا، یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی استعارہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ استعارہ نہیں ہے۔ استعارہ تو ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سب کا باپ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے بائبل میں بھی آتا، حضرت مسیح کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے ایسے اللہ پالتا ہے تمہیں، تو ایک مشابہت ہے باپ میں اور اللہ میں، اس کی ربوبیت، لیکن وہ مشترک لفظ ہو، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، لیکن انہوں نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص صلبی بیٹا قرار دیا، ولد، اولاد، اصل اولاد، صلبی بیٹا۔ یہ جو بدترین شرک ہے، دیکھیے اس کا توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سب سے نمایاں تو وہ چھوٹی سی سورت، سورہ اخلاص، اور وہ ثلث قرآن کے مساوی قرار دی حضور نے، تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے اعتبار سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تمام کائنات کا سہارا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا کفو نہیں ہے، ہم پلہ ہم سر برابر۔ کفو کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، برابری والے۔ تو چونکہ اولاد جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ، یہ چچا تائی کے بیٹے جو ہے یہ شریکہ ہوا نا ان کا، تو یہ تو گویا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بیٹی بنا دیا جائے تو شریکہ ہو گیا اللہ کے ساتھ، اور شریکہ جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کہہ دو کل تعریف، کل ثنا، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے شروع میں فرمایا جس پر جو غضب آیا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ یہ قرآن ہم نے محمد پر اس لیے نازل کیا کہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، یہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، اور جتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے اللہ کے جناب میں گستاخی کی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی گستاخی والی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے انجام اور ان کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں اس پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر وہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے اور اس اپنی شرک سے باز نہ آئے۔